محترم سامعین اکرام، اج دا ساڈا موضوع تکمیل دین خطبہ حجت الوداع دے تناظر وچ۔ محترم سامعین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خلیل بڑھا کر بھیجا۔ آپ نے کعبہ بیت اللہ دی تعمیر کی تھی۔ مقام عرفات تے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام دے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے، اور حج سنت ابراہیمی دے تحت چلتا رہ گیا۔ تمام مناسک جویں جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائیں، ان دے مطابق حج چلتا رہ گیا۔ لوگ مناسک حج ادا کریں ہیں، لیکن جب عمر بن لوہی عرب سب کنی پہلے بت چاہ کے آئے، اتھوں کنی بت پرستی دا آغاز تھا، اور مسلمانے دے عبادات جیرے دین حنیف دے اتے ہن، او آہستہ آہستہ وہ اثرات ختم تھی دے گئے اور بت پرستی ہوں دی جگہ گھن کی دی۔ تاریخ چاہتے کہ کعبہ بیت اللہ دے ارد گرد 360 بت ہن، اور کعبے دی چھت دے اتے حبل نامی ایک بت آئی، سب کنی وڈا بت۔ طواف کریں ہن، لوگ حج ادا کریں ہن، لیکن ہوں دے اندر خرافات نے جنم گھن گدائی، شرک افعال آ گئے ہن، بت پرستی آ گئی۔ صفا مروہ دے اتے اصاف اور نائلہ دے بت ہن، ہوں دی تعظیم کی ویندی ہے۔ ایویں جگ جا جاتے او اسلامی شعار دی جگہ بت پرستی نے گھن کی دی۔ سن 9 ہجری اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیتے امت محمدی دے ہوتے۔ حج باقاعدہ سن 9 ہجری فرض تھا۔ سابقہ نشست کے اندر اسا ذکر کیتا سے صلح حدیبیہ دا مسلمانے واسطے عمرہ بھی مشکل تھی چکائی، تے حج کیویں کر سکے نا مسلمان۔ ایک حکمت عملی دے تحت حج فرض نہ تھیا، اور سن 9 ہجری حج باقاعدہ امت محمدی دے فرض تھا، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سن 9 ہجری والا حج ادا نہیں کیتا۔ ہوں دی حکمت یہ بیان کیتی ویندی ہے کیونکہ شرک افعال ہن، تاکہ انہیں شرک افعال اور خرافات کو پہلے ختم کیتا منجے، ول باقاعدہ سنت ابراہیمی دے تحت حج ادا کیتا منجے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا امیر حج منتخب فرمائے، پہلا امیر حج، اور تقریباً 300 صحابہ کرام نے آپ دے نال حج کیتے پہلا۔ اور سورہ توبہ دے جب آیات نازل تھے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ دی معاونت واسطے پچھو بھیجے آئی کہ تساں بطور معاون نال ونجو، اور ون کے سورہ توبہ ہے جو احکامات نازل تھیں صحابہ دے کو بیان کرو، اور حج دے تمام شرک افعال خرافات جڑے برائیاں وقت نال نال جنم گھن چکے ہیں انہیں کو بھی ختم کیتا ونجے، اور واضح اعلان کر دیتا ونجے کہ ہون مشرکین جڑے ہیں او بیت اللہ دا طواف نہ کرے سن، وہ حدود حرم وچ داخل نہ تھی سن۔ یہ باقاعدہ اعلان کر دیتا گیا۔
ایسے یعنی کہ ہی حج فرض تھی ون کنی پہلے لوگ ننگے طواف کریں دے ہیں، بت پرستی کریں دے ہیں، یعنی کہ شرم و حیا بھی ختم تھی چکی ہے، اتنا برائیاں عروج دے ہیں۔ تو اس واسطے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حج ادا نہیں کیتا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امیر حج منتخب تھے۔ ہند اگلے سال سن 10 ہجری حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیتے، اور ہندہ اعلان پچھلے سال ہی کر دیتا گیا ہی کہ اگلے سال حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حج ادا فرمے سن، اور یہ عام اعلان تھی چکا ہے۔ اس واسطے جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حج دی ادائیگی فرمائیے، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اکرام موجود ہیں، 1,24,000 صحابہ اکرام ہوں حج وچ موجود ہیں۔ اس سن 10 ہجری 9 ذو الحجہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مناسک ادا کیتے ہیں، اور میدان عرفات دے اندر خطبہ ارشاد فرمائے۔ اندے مختلف خطبات کا ذکر کیتا وندے، مینا وچ بھی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن تاریخ وچ ہی خطبے کو خاص اہمیت حاصل ہے، جی کو خطبہ حجۃ الوداع آکھیا ویندے، کہ ہی خطبے دے تقریباً 81 کنی 82 ایام دے بعد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے رخصت تھے گئے۔ اے اعلان نبوت دے بعد پہلا حج ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا، مدینہ منورہ کے پہلا حج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا، اور 1.25 لاکھ تقریباً 1,24,000 صحابہ اکرام ہی حج شامل ہیں، کیونکہ عام اعلان تھی چکائی، اور صحابہ اکرام نے دور دراز کنی سفر کیتے ہیں حج شامل تھے۔ یہ حج تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت رکھ دے، کہ جیسا کہ میں تمہارے سامنے ایک آیت پڑھی ہے سورۃ المائدہ دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے آیت جرے نازل تیئے، ایک یہودی نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر المؤمنین تمہاری قرآن دے وچ ایک آیت ہے بھائی، اگر او آیت سادے حق کے نازل تھی وے اسا ہوں جہاڑے کو عید مناؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کیڑی آیت ہے؟ عرض کیتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ نے فرمایا باخدا میں کو اے یاد ہے کہ آیت کیرے جہاڑے نازل تھی ہے اور کیرے مقام دے اتے نازل تھی ہے، اور اے یہودی سن میں ہوں جہاڑے کو جاندا ہوں مقام کو ہی جاندا، اور او عرفات دا دین ہے اور جمعے دا دین ہے، یعنی کہ تے دگنی عید ہے سادے واسطے، جمعہ ہی سادے واسطے عید دا دین ہے، اور یوم عرفہ بھی سادے واسطے عید دا دین ہے۔ انہیں ایک روایت بیان کی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنی بھی ایک یہودی نے سوال کی تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت تواڈے اوتے نازل تھی ہے، اگر اس سارے حق وچ نازل تھی وے ہا تے اسا ہوں جاڑے کوئی عید دا نہیں مناؤں گا، ہوں جاڑے عید مناؤں گا اسا۔ آپ نے پوچھے کیڑی آیت ہے؟ عرض کیتی الیوم اکملت لکم دینکم۔ یاد رکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کنی عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے دین اسلام دی تبلیغ کی تھی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ فرمائندے بے شک میرے نزدیک جرا دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ آدم علیہ السلام کنی گھین کے عیسیٰ علیہ السلام بشمول حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سب نے دین اسلام دی تبلیغ کی تھی ہے، اور دین ہمیشہ ہکو رہ گئے، بنیادی عقائد توحید رسالت آخرت ہکے عقائد، کوئی تبدیلی کا نہیں، کیونکہ اللہ فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک میرے نزدیک دین ہی اسلام ہے، کوئی اور دین قبول ہی نہ کیتا ویسے۔ تے تکمیل دین اے سیرا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے کہ آدم علیہ السلام کے نگھین کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے دین دی تبلیغ کی ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دی تکمیل کی ہے۔
جرا آدم علیہ السلام کنی دین چلے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے آ کے کامل مکمل اکمل تھی گئے ہو دین. الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ فرمائے آج دے دین اسا تواڈے ہوتے تواڈے واسطے دین مکمل کر دیتے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اسا اپنی نعمت تواڈے اوتے تمام کر دیتی ہے. آج اپنی نعمت مکمل کر دیتی ہے, اپنی نعمت پوری کر دیتی ہے اور تواڈے واسطے اسلام کو بطور دین پسند کیتے. اے او دین ہے جو آدم علیہ السلام کنی جن تبلیغ شروع تھی اللہ دے حکم نال اور اج تک تھی پئی ہے, لیکن تکمیل دین دا سہرا جڑا ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے. اے آیت خطبہ حجۃ الوداع ویلے نازل تھی ہے میدان عرفات سن 10 ہجری 9 ذوالحجہ کو جمعے دا ڈی ہے جبل رحمت دے پاس قصوہ دوتے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں. قصوہ اونٹنی ہے, ڈاچی ہے, یہ بڑی محبت کریں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال مبارکت ہے تے اے رو رو کے نڈھال تھی چکی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قصوہ دی حالت ڈٹھی ہے انہیں اکھیں دے پٹی باندھ دیتی ہے کہ اے سامنے, کیونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی زیارت نہیں کریں دی, اے تو اسے رو رو کے نڈھال تھی چکی ہے. اور ہی حالت قصوہ دنیا کنی رخصت تھی گئی رو رو کے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اے او قصوہ ہے کہ جیری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت موقع ہوتے دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دی قیمت ادا کی دی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہی یوم عرفہ کو عصر دے بعد آیت نازل تھی ہے. صحابہ فرمائیں ہی آیت دے بعد حلال و حرام دی کوئی آیت نازل نہیں تھی, یعنی کہ حلال و حرام دی آخری آیت جری ہے آیت تکمیل دین ہے. اور ایک خطبہ حجۃ الوداع جیسا کہ میں پہلے آکھے کہ کیونکہ آپ دا آخری حج ہے اور آج دے جہاڑے دین دا خلاصہ بیان کرن مقصود ہے جی کو چارٹر آف ہیومن رائٹس آکھیا ویندے. آج دے جہاڑے انسانی حقوق دا پورا چارٹر بیان کر دیتا گئے, خلاصہ بیان کر دیتا گئے, کیونکہ جو میں تو پہلے آکھے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دا آغاز جرا کیتے جرے الفاظ اچ کیتے صحابہ سمجھ گئے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا وقت آخر قریب ہے. جی میں تو آکھے آیت تکمیل دین نازل تھی ہے, اور یاد رکھے جب دین مکمل تھی چکے دین کو گھن آمن آلے دا وقت بھی مکمل تھی چکے. اور صحابہ کرام انہیں سمجھ گئے اور اکابرین صحابہ رومن لگ گئے. پوچھا کہ تسا رون دے کیوں ہے؟ آکھنے تو سونا نہیں حضور نے کیا فرمائے جیری آیت نازل تھی ہے اے تکمیل دین ہے. جب دین ہی مکمل تھی چکے تھے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا دا رخصت تھی دا وقت بھی آ چکے, اور 81 کنی 82 جہاڑے دے بعد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رخصت تھی. باہر کے خطبہ حجۃ الوداع دا جو آغاز کیتا گئے اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا نال حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کیتی ہے. حمد و ثنا بیان کرنے دے بعد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اج کیرا ڈی ہے, اج کیرا ڈی ہے. صحابہ نے عرض کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا رسول بہتر جان دے, اللہ دا رسول بہتر جان دے. فرمانے کیا ہے اج عرفہ دا دین نہیں؟ عرض کی حضور بالکل عرفہ دا دین ہے. پوچھے کہ ایک کیرا شہر ہے؟ عرض کی ہے حضور اللہ دا رسول بہتر جان دے. اس طرح غور کرے الفاظ دے ہوتے ہیں. حالانکہ 1,24,000 صحابہ اکرام احرام بدھ کے مقام عرفات ہے کھڑے, حضور پوچھ دے پائیں آج اے مقام کیرا ہے؟ صحابہ آدن ساکو پتہ کہیں نہیں, حضور جی میں فرماؤ وہ جاڑا ہے.
اللہ دا رسول بہتر جان دے، اے مقام مصطفیٰ ہے، تعظیم مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے۔ حالانکہ پتہ ہے 1,24,000 صحابہ چو کوئی نہیں پہ دسیندا جہاڑا کیرا ہے، پوچھے نے اس شہر کیرا ہے، صحابہ نے عرض کی اللہ دا رسول بہتر جان دے، نہیں آکھیا کہ شہر کیرا ہے، حالانکہ او شہر ہے جن دا قرآن ہے اللہ نے فرما دیتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توڑے واسطے عبادت واسطے ہی شہر پہلا اللہ دا گھر بڑھا دیتے، مکہ المکرمہ اللہ دا گھر ہے، کعبہ بیت اللہ ہے، قرآن چاہ چکے، لیکن حضور پوچھ دے پہن اس شہر کے رہے، صحابہ کیا پہ جواب دیں دیں اللہ دا رسول بہتر جان دے، فرمائنے کیا ہے مکہ نہیں؟ عرض کی تھی بالکل حضور مکہ ہے۔ پوچھے کہ کیرا مہینہ ہے؟ عرض کی تھی اللہ دا رسول بہتر جان دے، یک زبان ہے، 1.25 صحابہ اکرام ہیں، اللہ دا رسول بہتر جان دے۔ تو میں نے کیا اے ذوالحجہ دا مہینہ نہیں؟ عرض کی تھی بالکل حضور ذوالحجہ دا مہینہ ہے۔ پوچھا گیا صحابہ کا نہیں کہ تسا ہوں جہاڑے کیوں نہیں دسا حضور کو کہ آج عرفہ دا نہیں ہے، اے مکہ المکرمہ ہے، ذوالحجہ دا مہینہ ہے، کیا تو کو پتہ نہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی تھی سا کو پتہ ہے اے ذوالحجہ دا نہیں ہے، مکہ دا شہر ہے، ذوالحجہ دا مہینہ ہے، عرفہ دا جہاڑا ہے، لیکن ساتھ کو ایمیں لگے کہ ہو سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جہاڑے دا نا تبدیل کر دے میں اسا کیمیں آکھوں کہ عرفہ دا نہیں ہے، ہو سکتے ہی دے پچھو حکمت ہوئے پچھن دی آپ ہی جہاڑے دا نا ہی تبدیل کرن چاہتے ہوں میں اسا کیمیں آکھوں اج عرفہ دا نہیں ہے، اسا کیمیں آکھوں کہ مکہ المکرمہ ہے، ہو سکتے اللہ دا رسول ہی شہر دا نا تبدیل کر دے میں اسا کیمیں آکھوں کہ ذوالحجہ دا مہینہ ہے، ہو سکتے اللہ دا رسول ہی مہینے دا نا تبدیل کر دے میں اپنی مرضی اپنا علم ہر چیز ختم کر دیتی ہے کہ اللہ دا رسول جی میں چاسی اویں تھی سی، اے تعظیم مصطفیٰ ہے، مقام مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائنے کہ بالکل ایمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی جان مال عزتاں ایمیں ایک بے دوتے حرام کر دیتے ہیں جی میں اے دین ہی شہر اور ہی مہینے دے اندر ہے کہ تسا تھوڑے جان مال عزتاں تسا کوئی کو پامال نہیں کر سکتے، کوئی جان کو نہ حق قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ تھوڑا حق نہ ہوئے، کوئی دا مال غصب نہیں کر سکتے، کوئی دا مال دے تو تھوڑا حق نہیں، کوئی دا عزت کو پامال نہیں کر سکتے، کوئی دا عزت کو اچھال نہیں سکتے، کوئی دا ہوتے نہ حق تہمت نہیں لا سکتے۔ ایویں ہے جی میں آج دا دین محترم اللہ نے بڑھائے، عرفہ دا دین ہی شہر اور مہینے دے اندر اللہ نے جرا ہی کو احترام دیتے انہیں توڑی جان مال عزتاں محفوظ ہیں، انہیں دا احترام ہے۔ بالکل آپ نے کل فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیہ دا سود ختم کر چھوڑے اور میں زمانے جاہلیت دے تمام تر رسومات جے رہن اپنے پاؤں دے تلے دینا آج، زمانے جاہلیت دے تمام تر رسومات اپنے پاؤں تلے دینا روندنا میں انہیں کو، اور اے ابتدا آپ نے اپنے گھر کنی کیتی ہے، تو میں نے سب کنی پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب دا سود معاف پہ کرنا، کیونکہ زمانے جاہلیت ہے چونے دے ہوتے سود ہے کہ سود میں معاف پہ کرنا، اصل رقم صرف حق ہے تو سود قطعی حرام ہے۔ اور میں اپنے چچا زاد بھائی ربیہ بن حارث دے بیٹے عامر بن ربیہ دا خون معاف پہ کرنا کہ وہ شیرخوار بچے ہیں جیری بستی ہے دودھ پیونا سے بھیجا گیا ہے اتھاں انہیں دا قتل کر دیتا گیا، اور ہوں قتل دے ہوتے سالاں سال قتل تھی دے رہ گئے دوہیں قومیں دے۔ آپ نے فرمایا سب کنی پہلے میں اپنے گھر کنی ابتدا پیا کرینا، عامر بن ربیہ دا خون معاف پیا کرینا۔ دیکھو نا اچھائی دا جب ارادہ ہوئے تو اپنے گھر کنی پہلے ابتدا کی تھی۔ اساں درس تے رہنے ہیں نا اسلام دا، لیکن
سارے اپنے زندگیاں جے رہن اسلام میں ڈھلے ہوئے کہیں نہیں. ابتدا اپنے گھر کنی کیتی ہے تاکہ ان دا تاثر قائم رہ سکے. ان زمانے جاہلیت دے اندر جانوریں دے لڑائیاں دے ہوتے 120 سال لڑائیاں رہ گئے. 120 سال لڑائیاں رہ گئے. اوس و خزرے دے 100 سال لڑائیاں رہ گئے. قتل و غارت رہ گئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک وچ فرمایا اے محمد اگر تسا زمین و آسمان دی ساری دولت خرچ کر چھوڑو تسا انہیں محبت پیدا نہ کر سکتے آگے جب تک کہ میں نہ چاہوں. اور اللہ تبارک و تعالی نے محبت نے قلوب وچ پیدا فرمائی ہے. اس واسطے آپ نے فرمایا کہ میں زمانے جاہلیت دی تمام تر رسومات اپنے پاؤں تلے روندنا اور مہینے دی ترتیب اویں رہے سی جی میں اللہ تبارک و تعالی نے قائم کی دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 12 مہینے ہوں جو 4 محترم مہینے ہیں. اور یہ بھی زمانے جاہلیت دے رسومات چاہیے کہ وہ مہینے کو اپنی مرضی دے کو پچھو کریں دیں کیونکہ 4 محترم مہینے ہونے دے اندر ذیقعد، ذی الحجہ، محرم اور رجب یہ 4 مہینے جنگ و جدال نہ کیتا ویندا ہے. اے تک کہ اگر پیو دا قاتل بھی سامنے ہوئے رستہ چھوڑ دیں دیں. ہوں پیچھے عرب والے کیا کریں دیں قریش مکہ اپنی مرضی دے مہینے کو تبدیل چا کریں دیں. اگر کوئی نہ کنی بدلا گھننے وہ مہینہ کو پچھو چکریں دیں. اور میں جو تو کو آکھے کہ ہی سال حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا حج ادا کرنے دا مقصد بھی یہ ہے کہ ہی سال بائی چانس ذی الحجہ جرہ اپنے اصل مقام دے ہوتے ہیں. اس واسطے اپنے حج ادا فرمایا ہے کہ حج اپنی اصل جگہ تے وہ مہینہ اپنی اصل مقام دے ہوتے ہیں. اس واسطے آپ نے فرمایا کہ میں زمانے جہلیت دے رسومات کو اپنے پاؤں تلے روننا اور مہینے اوہیں رہ ویسے جی میں اصل مہینے ہیں. اور نسلی تفاخر دا خاتمہ کیتے کہ فرمانے کوئی عربی کو عجمی دوتے کوئی فضیلت نہیں, کوئی گورے کو کالے دوتے فضیلت حاصل نہیں. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, اللہ تبارک و تعالیٰ دے نزدیک عزت و تکریم والا وہ ہے جرا متقی پرہیزگار ہے. زمانہ جاہلیت کیا ہوتا ہے اگر قریشی نے کوئی غیر قریشی کو قتل کیتے ان کا بدلہ کہنا ہوتا ہے. اگر غیر قریشی نے قریشی دا قتل کر کے 3 قتل تھیں دے انہوں دے بدلے, یعنی کہ قریشی معتبر سمجھا ویندا ہے, باعث تکریم سمجھا ویندا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایویں نہ کرے کہ اہل قریش تساں جے میدان معاشر آو تواڈے کنی اعمال نہ ہوویں اور لوگ اپنی آخرت چاہ کے آویں, لوگ تے اعمال کر کے آویں تو آپ کو یہ فخر ہوئے کہ ایسا قریشی ہیں. اور قریش والے میدان عرفات تک بھی نہ ویندے ہیں کہ اساں قریشی ہیں, اساں حرم دی حدود کے باہر ہونے سے نکل دیں. وہ مزدلفے تک تھی کہ وہ لوندے ہیں, جبکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اٹھ گم تھی کہ گلیندے عرفات تک پہنچے ہیں اسلام کے نہیں پہلے. ڈٹھے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات ہے بڑے حیران تھے, اے محمد تسا عرفات ہے, قریشی عرفات نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا کہ سنت ابراہیم ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے عرفات آمن. اس واسطے آپ نے فرمایا کہ میں زمانہ جہلیت دے رسومات دا خاتمہ پہ کرینا, اپنے پاؤں تلے پہ دینا. اور فرمایا کہ عورتیں دے حقوق ادا کرو, عورتیں دے بارے اللہ کنی ڈرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ماتحت توڑے رکھے, انہیں دا توڑے ماتحت ہیں, انہیں تو ظلم نہ کرو. ہاں اگر وہ برائی دا ارتکاب کریں, فحاشی دا ارتکاب کریں تو انہوں کو ایسی مار مارو کہ انہیں ہڈی نہ ٹوٹے, نشان نہ لگے انہیں جسم دے ہوتے, لیکن انہیں تو ظلم نہیں کرنا, بے جا انہیں تو ظلم نہیں کرنا. میں تو پہلے آکے نا یہ چارٹر آف ہیومن رائٹ سے پورے انسانی حقوق دا خلاصہ بیان کر لیتا گیا, ہر ایک چیز کو بیان کر لیتا گیا. فرمانے کہ نبی اور آل نبی تے صدقہ کہیں نہیں, اگر کہیں وقت ملے پورا خطبہ حجت الوداع دا مطالعہ کرو, پورا مکمل دین اسلام دا خلاصہ بیان کر لیتا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو کیویں کر کے بھیجے سارے گلی. اور آخر حضور خاتم النبیین, کیونکہ آج مختصر میں بیان پہ کریں نا, حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت روز توڑے کنی میرے بارے پوچھا منجے کیا آکسو, تو صحابہ کرام نے یک زبان ہو کے عرض کی ہے حضور تسا اللہ تبارک و تعالیٰ دا پیغام سارے تک پہنچا دیتے,
اور اپنی نبوت کا حق ادا کر رہے ہیں. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت انگلی چاہتی ہے عرش کی طرف، عرش کی اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رامی، اے اللہ تو گواہ رامی، میں نے تک دین پہنچا لیتے. اور فرمانے کہ جرے حاضر ہیں اور جے غیر حاضر ہیں انہیں تک پیغام کو پہنچا دے، حاضرین غائبین تک کے پیغام پہنچا دے دین اسلام دا. اور اے ذمہ داری حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد امت محمدی دے اتنے آ گئی ہے کہ دین اسلام کو اگو پھیلاونے، تبلیغ اسلام دا کام کرنے. دعا